ایک تاجر کی سچی امانت۔ کسی زمانے میں ایک نیک دل تاجر رہتا تھا۔ اس کا نام یوسف تھا۔ یوسف بہت ایماندار، دیانتدار اور شریعت پر چلنے والا شخص تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے کاروبار میں انصاف کرتا، کبھی تول میں کمی نہ کرتا اور نہ ہی جھوٹ بولتا۔ اسی وجہ سے لوگ اس پر بھروسہ کرتے اور اپنی قیمتی چیزیں اس کے پاس امانت کے طور پر رکھواتے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک اجنبی مسافر شہر میں آیا۔ اس کے پاس سونے اور چاندی کے سکے تھے۔ وہ اجنبی پریشان تھا کہ رات کہاں گزارے اور اپنی قیمتی چیزیں کہاں محفوظ رکھے۔ لوگوں نے اسے مشورہ دیا، اگر تمہیں اپنی دولت امانت میں رکھنی ہے تو یوسف تاجر کے پاس رکھ دو، وہ بہت ایماندار ہے۔ مسافر نے یوسف سے کہا، بھائی، یہ میری زندگی کی جمع پونجی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے تمہارے پاس امانت رکھ دوں، جب میں واپس آؤں گا تو لے لوں گا۔ یوسف نے جواب دیا، یہ تمہاری امانت ہے، اللہ کو گواہ بنا کر میں اسے حفاظت سے رکھوں گا۔ یوں وہ قیمتی سکے یوسف کے پاس جمع ہو گئے۔ آزمائش کا وقت۔ کچھ دن بعد شہر میں قحط پڑ گیا۔ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہونے لگیں۔ لوگ پریشان ہو گئے۔ یوسف کے پاس بھی کچھ نہ رہا۔ اس کی بیوی اور بچے بھوک سے بلکنے لگے۔ گھر میں نہ کھانا تھا، نہ پیسے۔ شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، تیرے پاس جو سکے امانت رکھے ہیں انہیں استعمال کر لے، بعد میں واپس کر دینا۔ لیکن یوسف فوراً کانپ گیا، نہیں، یہ میرے رب کی دی ہوئی آزمائش ہے، اگر میں نے امانت میں خیانت کی تو قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ یوسف نے بھوک برداشت کی مگر امانت کو ہاتھ نہ لگایا۔ اس نے دعا کی، یا اللہ، تو ہی رازق ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، میرے بچوں پر رحم فرما۔ اللہ کی مدد۔ اسی رات یوسف کو خواب میں ایک بزرگ نظر آئے۔ انہوں نے کہا، کل صبح ساحل پر جانا، وہاں تیرے لیے رزق کا سامان رکھا گیا ہے۔ یوسف صبح سویرے اٹھا اور ساحل کی طرف گیا۔ وہاں ایک تجارتی جہاز کا مالک سامان بیچ رہا تھا۔ جہاز والے نے یوسف کو دیکھا اور کہا، مجھے ایک نیک تاجر کی تلاش تھی جو میرا سامان فروخت کرے۔ میں نے تیرے بارے میں بہت سنا ہے، یہ سامان لے لو، بیچ کر مجھے میرا حصہ دے دینا۔ یوں اللہ نے یوسف کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ یوسف نے محنت کی، ایمانداری سے تجارت کی اور تھوڑے ہی دنوں میں خوشحال ہو گیا۔ مسافر کی واپسی۔ کچھ مہینے بعد وہ مسافر واپس آیا۔ اس نے یوسف کے پاس جا کر کہا، بھائی، میں اپنی امانت لینے آیا ہوں۔